ذرا غور کریے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم امام نہیں بناتے، یا بعض لوگ ہیں کہ امام بنا لیتے ہیں لیکن گمراہ لوگوں کو امام بناتے ہیں، فاسقوں کو امام بنا لیتے ہیں، امام سے مراد اقتدا کرتے ہیں۔ آج کل ہماری شکل و صورت بدمزگوں جیسی، ہمارا رہنا سہنا بدمزگوں جیسا، ہم جن کو دیکھیں ان کو آئیڈیل بنائیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا کی تشریح ہو رہی ہے حدیث کی روشنی میں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر مسلموں کو، گمراہ لوگوں کو امام بنائے گا، ان کو مقتدا اور پیشوا بنائے گا، ان کے راستے پر چلے گا، اس کا حال کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا، وہ کیسا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اما الکافر فیصبغ وجهه، جو کافر ہوگا رب ان کے چہرے سیاہ کر دے گا، ان کے چہرے کالے کر دیے جائیں گے۔ غیر مسلم پیشوا کو ماننے والے غور کریں، فرمایا وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ 60 ذراعًا، ان کا قد بھی 60 گز لمبا کر دیا جائے گا کھینچ کر، اور فرمایا عَلَى صُورَةِ آدم، آدم علیہ السلام کی صورت پر، فَيُلْبَسُ تَاجًا، پھر ان کو بھی تاج بنایا جائے گا، لیکن تاج نورانی نہیں ہوگا، آگ کا تاج ہوگا۔ اب میرے نبی پاک فرماتے ہیں کیا؟ فرمایا فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ، پھر اس کے ماننے والے اس کو دیکھیں گے، دور سے جب اس کو دیکھیں گے، تاج اس نے بھی پہنا ہوا ہے، رنگ اس کے بھی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، کالا سیاہ ہے، دور سے ماننے والے دیکھیں، اس کے ماننے والے کہیں گے فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا اللَّهُمَّ لَا تَأْتِنَا بِهَذَا، اے اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ کر دے۔ اس کے ماننے والے اس سے پناہ مانگیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمیں اس کی نحوست میں مبتلا نہ کر، لیکن ہوگا کیا؟ فَيَأْتِيهِمْ، حدیث کے الفاظ ہیں ان کا مبتلا، ان کافروں کا پیشوا ان کے پاس آئے گا، فَيَقُولُ أَبْعَدَكُمُ اللَّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنكُم مِّثْلَ هَٰذَا، یہ غیر مسلموں کا پیشوا، یہ بدمزگوں کا پیشوا، یہ باطلوں کا پیشوا، یہ بدبختوں کا پیشوا، یہ اپنے ماننے والوں کو سنائے گا، کہے گا اللہ پاک نے تمہیں بھی اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے، اور تم بھی میری طرح نحوست میں مبتلا ہو چکے ہو، جو مقام مجھے دیا گیا ہے اسی طرح کا دھتکارا ہوا مقام تمہیں مل گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج غور کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مبتدا کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل بروز قیامت ہر ایک کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ آج برحق امام بنا لو۔ داتا صاحب گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کو امام ماننے والوں کے بارے میں رپورٹ آئی، آپ پچھلے سال 11 لاکھ تھے، اس سال 19 لاکھ لوگوں نے حاضری دی۔ جو لوگ کل تک یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان بزرگوں کی دکانیں بند کر دینی ہے، وہ تو جناب گجروں کا ایک چٹاکی دودھ نہیں نکال سکے، وہ تو گجروں کا دودھ نہیں کام کر سکے، وہ داتا حضور گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کا یہ سلسلہ 1000 سال پرانا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنا نسب یوں بیان کرتے ہیں، ہم آج کی فتنے کی پیداوار نہیں، ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جو 1000 سال پرانے ہیں، اور ان کا سلسلہ جا کر صحابہ کرام کے رضوان سے ملتا ہے۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھا ہے، یا تو وہ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرا، یا اہل بیت اطہار کے بارے میں بکواس کرتا ہے، یا اولیاء کاملین کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ ہم وہ ہیں جو اہل سنت ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ خوشخبری ہے تم لوگوں کے لیے کہ تمہارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو قرآن کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کو اس لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور میں اٹھنے والے فتنوں کا کڑا کما کیا تھا، جو نبی پاک کی نورانیت پر بحث کرتا،
جو نبی پاک کے علم غیب پر بات کرتا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتا، اس نے آیات بینات نہیں پڑھی تھی، اگر پڑھی ہوتی تو اس طرح کی حرکات نہ کرتا، کیونکہ رب نے اپنے محبوب کو جہاں پر دعا فرمایا ہے وہاں ورفعنا لک ذکرک کا تحفہ بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ مقام میرے رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب اپنے محبوب کو مقام رب عطا فرمائے، آج کے دور میں اٹھ کر فتنہ پرور یہ کہے کہ میں کم کر دوں گا، نہ، حق کو جتنا دبایا جائے اتنا ابھرتا ہے، اتنا اٹھ کر آتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں جن صحابہ اکرام کو ہم مانتے ہیں، ان میں سب سے افضل بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ذات کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں۔ یہی عقیدہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا، یہی عقیدہ امام شافعی کا، یہی عقیدہ امام اعظم کا، یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا، یہی عقیدہ امام مالک کا۔ جمیع اولیاء کاملین کا عقیدہ اٹھا کر دیکھ لو، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہم سب سے افضل ابو بکر کو، اس کے بعد حضرت عمر کو، اس کے بعد حضرت عثمان کو، اس کے بعد حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو مانتے ہیں، یہ تمام عقیدہ ہمارے اماموں نے بیان فرمایا ہے۔ یہ عقیدہ عام عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا ہے کہ جو اہل حقہ ہوں گے ہم ان کو مانیں گے، کل بروز قیامت ان کے نام کے ساتھ ہمیں پکارا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اہل بیت اطہار، اہل نبی پاک کے اصحاب سے محبت کرنے والے پیشوا کو اپنا امام بنائے، کل بروز قیامت وہ ان کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور جس کا امام نہیں ہوتا، ذرا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب میں یہاں سے بات کو کلوز کر رہا ہوں، بڑا ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل بروز قیامت یاد کرو جس دن ہم ہر ایک کو، ہر جماعت کو اس کے امام کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ یہ تو رب کا فرمان ہے۔ تو پتہ چلا جو یہ کہے نا کہ ہمیں امام، کسی پیر، کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں آیت قرآنی کا انکار نہ کر رہا، یہ بھی سوچ لینا۔ اور پھر یہاں پر ہمیں ایک حدیث مبارکہ، بلکہ فتاوی رضویہ کے اندر جن کی آج سیرت ہم سننا چاہ رہے تھے، یہ پھر موضوع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن یہ بھی منبر پر بیان کرنا ضروری تھا کہ ہمیں مبتدا برحق چننا چاہیے، امام برحق چننا چاہیے، کیونکہ ہمیں کل بروز قیامت ہمارے اماموں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اپنا امام نہیں بناتا نا، جو اپنا شیخ نہیں بناتا، جو اپنا مقتدا مقرر نہیں کرتا، فتاوی رضویہ کی جلد ہے 26، صفحہ نمبر ہے 575، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان یہ قول نقل فرما رہے ہیں۔ فرمایا من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی امام نہیں ہوتا اس کا امام شیخ، اس کا استاد، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اب غور کر لیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی امام کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بھی امام بنایا ہوا ہے، انہوں نے بھی کسی کو امام بنایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو ان کا امام تو پہلے بزرگوں کا قائل نہیں تھا، جب رب نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کر تو یہ اسی وقت بابے کا انکار کر بیٹھا تھا۔ آج بھی قبروں میں بند لوگ بعض کہتے ہیں بابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیروں کی ضرورت نہیں ہے، پیرے پر حق ہو، صحیح العقیدہ ہو، شریعت کی پاسداری کرتا ہو، شریعت کی دھجیاں نہ اڑاتا ہو، خارجی نسل نہ ہو، رافضی الفکر نہ ہو، بلکہ برحق ہو، وہ
امام برحق ہوگا وہ قرآن کی اس آیت کے تحت آئے گا، اس کی جماعت کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، اور جو حدیث کی روشنی میں ہمیں بیان کیا گیا جو بد مذہب کو امام بنائے گا وہ کل بروز قیامت ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ اب ہم اپنے بارے میں ٹٹول لیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو آج کے دور میں اہل حق کے ساتھ وابستہ کر لیں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ بعض لوگ ہمیں اہل حق کے قریب بھی نہیں جانے دیتے، وہ بھی کہہ دیتے ہیں قرآن پڑھو حدیث پڑھو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر قرآن و حدیث اتنی آسان ہوتی تو یہ جناب گھر بیٹھ کے چوڑے نہ مار رہا ہوتا۔ یہ کہنے والا فتنہ پرست شیطان کا پجاری یہ گھر بیٹھ کے اس طرح کی کھچے نہ مارتا۔ پتہ چلا کہ ہمیں قرآن کی بھی ماننی ہے، حدیث کو بھی پڑھنا ہے اور اہل علم سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔